إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر خدمت ہوں میں سید نظر فاطمہ، ایک اپنے آپ میں بہت ہی مختلف اور بہت ہی اہم پروگرام لے کر، جسے ہم کہتے ہیں دفاع قرآن۔ یوں کہہ لیجئے کہ آج انشاءاللہ اس پروگرام میں، اس ایپیسوڈ میں اور آئندہ آنے والی تمام ایپیسوڈز میں ہم قرآن مجید کی دفاع کریں گے، یا یوں کہہ لیجئے کہ قرآن مجید کی وکالت کریں گے۔ وہ کتاب جو اپنے آپ میں کسی کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اسی قرآن میں کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن پھر بھی جب اللہ نے توفیق دی ہے تو اسے استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسی آیات ہیں قرآن مجید میں جن پر یہ تہمت لگائی گئی ہے کہ معاذ اللہ یہ قرآن وائلنس کو، ہنسا کو اور ہیٹرڈ کو، نفرت کو پھیلاتی ہیں۔ تو ہم نے اسی مقصد کے ساتھ اس پروگرام کو فارمولیٹ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جس طرح ہم ان آیات کی دفاع کر رہے ہیں، ان کی شان نزول، ان کا پس منظر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی آپ سے قرآن مجید پر حرف اٹھاتے ہوئے بات کرے تو آپ بھی ان کے سامنے ان دلائل کو رکھ سکیں۔ آج اس گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ڈاکٹر رضا عباس صاحب قبلہ۔ آئیے گفتگو کا آغاز ان کے استقبال سے کریں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آقا کہ آپ اس بہت ہی اہم گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، کیونکہ یہ بہت ہی یوں کہہ لیجئے کہ وقت کی ضرورت کے اعتبار سے بہت ہی اہم تھا یہ پروگرام، اور آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ آغا، اگر ہم سب سے پہلے ایک تمہیدی سوال کریں کہ اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جن آیات کے اوپر حرف اٹھایا گیا ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ بالکل جی، تو یہ قرآن میں جب موجود ہیں ایسی آیتیں جن میں اگر ہم دوسروں کے پرسپیکٹیو سے یہ کہیں کہ یہ ہنسا کو، وائلنس کو، ہیٹرڈ کو پروموٹ کر رہی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ صاف طور پر کاٹنے اور مارنے کا حکم ہے جن آیات میں، تو پھر ہم کیسے یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ کتاب جو یہ کچھ کلیم کر رہی ہے وہ اس مذہب کی ہے جو اپنے آپ کو امن پسند کہتا ہے؟ سمپل بات ہے، سمپل سوال ہے، مگر بہت اہم سوال ہے کیونکہ ہر طرف سے یہ سوال پوچھے جاتے ہیں۔ جی، یہ بتائیے، میں سب سے پہلے اس کا جواب یہ دوں گا کہ کون سا دین، کون سا مذہب، کون سا دھرم اور کون سا نیشن ہے جی، کہ جو ڈیفنس کی بات نہیں کرتا؟ دنیا میں کیا کوئی ایسا ملک ہے کہ جس کے پاس ڈیفنس نہ ہو، جس کے پاس اپنی آرمی نہ ہو؟ کیا آرمی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ ہیٹریٹ کی بات کرتا ہے؟ بہت اچھے، جی۔ یا وہ ملک جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خونریزی کرنا چاہتا ہے؟ کیا بات؟ کسی سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ بھئی ہم نے ڈیفنس کے لیے چیزیں رکھی ہیں۔ دنیا کے ہر ریلیجس اسکرپچرز میں جی، جو سب سے زیادہ امن کے علمبردار ہیں وہاں بھی ہم آپ کو جنگ کی آیتیں دکھا سکتے ہیں۔ کیا بات؟ تو دو باتیں اس میں بہت غور کرنے والی بات ہے۔ ایک تو اسلام ایک ریالٹی کا ریلیجن ہے، ریئلزم کا ریلیجن ہے، مڈل پاتھ کا ریلیجن ہے، نہ آئیڈیالزم ہے نہ مٹیریلزم ہے، بلکہ بالکل مڈل پاتھ ہے۔ اور مڈل پاتھ یعنی آئیڈیالزم اور مٹیریلزم میرے سامنے یہ ہے کہ آئیڈیالزم یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کا حق چھین لے، آپ کے گھر پہ آ کے قبضہ کر لے اور آپ خاموش بیٹھے رہیں، یا یوں کہہ لیں وہ جو بہت مشہور ہے کہ ایک گال پہ کوئی تماچا مارے تو دوسرا آگے کر دیں، وہ کر دیں، یہ آئیڈیالزم ہے۔ اسلام اس سے بہت دور ہے۔ اور ایک جو ہے وہ دوسرا ہے کہ بنی نوع انسان کو ختم کر دو، ہر جگہ جو ہے وہ تلوار کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اسلام اس سے بھی بہت دور ہے۔ اسلام بندوں سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ جب کسی نے نبی سے پوچھا کہ آپ کا کون سا ریلیجن ہے جس کو آپ پریچ کرتے ہیں، تو پیغمبر نے فرمایا، یوں تو انڈرسٹینڈنگ اسلام اور نوئنگ اسلام کے نام سے سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی گئیں۔ پیغمبر نے فرمایا میں دو چیزیں پریچ کرتا ہوں، ایک اللہ کی معرفت، اس کی عبادت، اور دوسرے اس کے بندوں سے محبت اور شفقت۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہے۔ اب یہ بات کہی جائے کہ اگر کسی کوئی اسکرپچر ہے، کوئی کتاب ہے کہ اس میں جنگ کی آیتیں موجود ہیں، تو کیا اس کو یہ کہا جائے کہ وہ امن کی کتاب نہیں ہے؟
یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جنگ کی اجازت دی ہے یا دنیا کے اوپر جنگ مسلط کی ہے. کیا بات ہے نا. تو دنیا کی ہر اسکرپچر میں پورے دعوے اور وعدے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اس وعدے کے ساتھ کہ میں اس کے ریفرنسز دکھا سکتا ہوں, دنیا میں کوئی اسکرپچر ایسا نہیں ہے کہ جو جنگ کی بات نہیں کرتا. لیکن کب, کن حالات, اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا ضروری ہے. اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. تو دو باتیں آپ کے سامنے ہو جائیں تو اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وار کی آیتیں موجود ہیں, اس کے باوجود 6666 آیتوں میں اگر کچھ وار کی آیتیں ہیں جن کی ابھی ہم اس کے بعد جو ہے وہ تشریح کریں گے, ایکسپلین کریں گے, تو اس کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ بنیادی طور پر انسان دوستی اور امن کا پیغام دیتی ہے. یعنی یہ ہمارا دعویٰ کوئی ہوائی قلعہ نہیں ہے, بلکہ ہم مستند دعووں کے ساتھ بالکل اس کتاب کے ذریعے ہی ہم اس کتاب کے ذریعے ہی یہ ثابت کریں گے کہ یہ امن کی کتاب. انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے. آغا دوسرا سوال اسی سے ضمن میں آتا ہوا کہ اگر ہم ان آیات کو, جن 26 آیات کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ جن کو کہا جا رہا ہے کہ انہیں قرآن سے نکال دیا جائے, وہ 26 آیتیں جو کسی سیاسی شخص نے جن کے اوپر سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا, بالکل PIL دائر کی تھی, تو ان کو جو ہے ہم بائفیکیٹ اگر کریں تو مین سٹریم میں ان کو 4 طریقے سے جو ہے وہ بائفیکیٹ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے والے کی ہم بات کریں گے, وہ آیات جو یوں کہہ لیا دوسروں کے پرسپیکٹو سے, میں دوبارہ کہہ رہی ہوں دوسروں کے پرسپیکٹو سے, بالکل صحیح ہے. نہیں, ہم ناظرین کے لیے, کیونکہ آج کل کلپس کو ایڈٹ کر کے بہت اچھے سے پھیلایا جاتا ہے, تو میں دوبارہ کہوں کہ دوسروں کے پرسپیکٹو سے ہمارا عقیدہ یقیناً یہی ہے کہ قرآن اور اسلام امن کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتے ہیں. تو دوسروں کے پرسپیکٹو سے پہلا وہ کیٹیگری ہے ان آیات میں سے جو کاٹنے مارنے یا یوں کہہ لیں کہ وار کی آیات ہیں. تو میں ان میں سے چند کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں. جی, ان میں سے چند جو آیات ہیں میں یہاں ناظرین کے لیے تذکرہ کروں. آیت نمبر 5 سورہ توبہ کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو اللہ کا انکار کرنے والوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور گرفت میں لے لو اور قید کر دو, اور ہر راستے اور گزرگاہ پر ان کے لیے بیٹھ جاؤ اور راستہ تنگ کر دو. آگے بھی اور ہے آیت, لیکن کہنے کا مطلب کہ اسی طریقے سے اور بھی آگے جو آیات ہیں, آیت نمبر 123 سورہ توبہ کی, آیت نمبر 61 سورہ احزاب کی, آیت نمبر 9 سورہ تحریم کی, آیت نمبر 89 سورہ نساء کی, آیت نمبر 12 سورہ انفال کی, آیت نمبر 65 سورہ انفال کی. یہ وہ چند آیات ہیں جو اس کیٹیگری میں آتی ہیں, جو کاٹنے مارنے اور ان کے لیے یوں کہہ لیں کہ وائلنس کو پروموٹ کر رہی ہیں. تو ان کی آپ شان نزول اور ان کی دفاع کیسے کریں گے آپ؟ بالکل, پہلے تو جس آیت کو آپ نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ورس آف سورڈ کہا جاتا ہے نا. سب سے زیادہ اسی آیت کو, سورہ توبہ کی جو 5ویں آیت ہے, اسی کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن میں اس سے پہلے کہ اس پورے معاملے کے اوپر کچھ کہوں, پہلے تو میں ان سے آپ سے یہ کہوں گا کہ اس 5ویں آیت سے پہلے 4تھی آیت پڑھی ہے. میں آپ کے سامنے 4تھی آیت پڑھ کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کانٹیکسٹ کیا ہے. اب ہم 4تھی آیت آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے 5ویں آیت پڑھی ہے اور میں 4تھی آیت سے پڑھتا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کیا کانٹیکسٹ ہے. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ. اور یہ پوری آیت. اب اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی جو 4تھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, 5ویں آیت پڑھنے سے پہلے 4تھی آیت میں یہ ہے کہ آپ ان سے معاہدہ کیجئے. اس معاہدے کو اگر یہ توڑ دیں اور مدت گزر جائے تو اس کے بعد, یعنی مدت گزر جائے, معاہدہ توڑ دیں, اس کے بعد جب یہ ایام جو حرم ہیں یعنی اشہر حرم ہیں یہ گزر جائیں تو اس کے بعد وہ چیزیں کرو کہ جو اس کا تذکرہ آپ نے کیا گیا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا یہ آیتیں وداؤٹ کنٹیکسٹ نہیں ہیں, ان آیتوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. آپ نے 5ویں آیت پڑھی, 5ویں آیت سے پہلے 4تھی آیت یہ بتا رہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جائے. ایک معاہدہ ہوا تھا, ایک معاہدہ ہوا, وہ معاہدہ اگر وہ توڑ دیں اور ان کے اوپر عمل نہ کریں اور یہ تمام چیزیں ہوں تب آپ یہ کریں. میں آپ کے سامنے اسی طریقے سے سورہ توبہ کی 14ویں آیت ہے, تو 14ویں آیت سے پہلے 13ویں آیت پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے.
دیکھیے میں ان تمام جو باتیں آپ نے کہی ہیں نا، میں ان آیتوں کے بارے میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے، اور انہی دونوں سے ساری باتیں کھل جاتی ہیں. پہلا تو یہ کہ اسلام راہ اعتدال ہے. راہ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ڈیفنس کا قائل ہے. اسلام آفینس کا قائل نہیں ہے، اسلام ایگریشن کا قائل نہیں ہے، آپریشن کا قائل نہیں ہے، ٹرانسگریشن کا قائل نہیں ہے، لیکن اسلام ڈیفنس کا قائل ہے. پہلی بات. دوسری بات، یہ جتنی آیتیں آپ نے کوٹ کی ہیں یہ کس کے خلاف ہیں؟ کسی کمیونٹی کے خلاف نہیں ہیں، مشرکین کے خلاف نہیں ہیں، انفیڈلز کے خلاف نہیں ہیں، پیگنز کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ جو آپ سے ایٹ وار ہیں. اچھا، بہتر. ایٹ وار ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ جو آپ سے ایٹ وار ہے، میدان جنگ میں ہے، جو آپ کے وجود کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے، اس کے لیے پھر میدان جنگ میں آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ یہ رہ جاتا ہے کہ آؤ تلوار میرے سینے میں جو ہے وہ گاڑ دو، یا آؤ تیر جو ہے وہ میرے سینے میں پیوست کر دو، یا یہ رہ جاتا ہے کہ آپ ان سے جنگ کیجئے. جو آپ سے جنگ کرتے ہیں آپ ان سے جنگ کیجئے. آپ یہ دیکھیے ان آیات کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ سورہ بقرہ سے ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ان آیتوں کا معاملہ کیا ہے. میں آپ کے سامنے چند آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں. جی آقا، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ گزر جاؤ، کیونکہ حد سے گزر جانے والوں کو ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے زیادہ گزر جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اس کے آگے بات ہوتی وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، ان کو ان کے گھر سے نکالو جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا. یعنی تعجب یہی ہے کہ ان 26 آیات میں ان آیات کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو یہ بات ہے کیونکہ آپ دیکھیں اس میں وہ علت بیان کی جا رہی ہے. جس نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا تو آپ ان کے سامنے کیا کریں گی؟ آپ ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جائیں گی یا ان کا مقابلہ کریں گی؟ اور اگر آپ مقابلہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے اوپر بزدل ہونے کا الزام عائد ہوگا. یہ ڈیفنس ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے کمزور سے کمزور مخلوق کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی ٹرانسگریس کرتا ہے تو وہ کرتی. مثلا چینٹی سے زیادہ کمزور کون سی مخلوق ہوگی؟ اگر آپ چینٹی کے گھر میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ آپ کو کاٹ لے گی. تو جب وہ چینٹی کاٹ رہی ہے اس کے اوپر آپ کون سا حکم لگائیں گے؟ کہ ٹیررزم کہیں گے کہ چینٹی جو ہے وہ تشدد پرست ہو گئی ہے، چینٹی جو ہے وہ خون بہانا چاہتی ہے. بھئی آپ نے اس کے گھر میں ہاتھ ڈالا تو اس نے آپ کو کاٹ لیا. تو یہ جو ڈیفنس ہے، اس ڈیفنس کا حق دنیا کا ہر قانون، دنیا کا ہر کانسٹیٹیوشن اور دنیا کا ہر سیکرڈ اسکرپچر دیتا ہے. میں انجیل سے آپ کو یہاں پہ آپ کے لیے یعنی جو ہے وہ پروگرام میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں انجیل سے اس عیسیٰ مسیح کی انجیل کہ جس کو فرشتہ امن کہا جاتا ہے، انجیل سے میں چند آیتیں آپ کے سامنے کوٹ کرتا کہ جہاں پہ جو ہے وہ ڈیفنس کا حکم دیا گیا ہے. تو یاد رکھیے کہ جو لوگ، جو غیر مذہب کے لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ سے مل جل کر رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے لڑنے کا حکم قرآن دے رہا نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہو. ہاں غیر مذاہب میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کا ہم مذہب بھی اگر آپ پہ ظلم کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی ڈیفنس کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. بہت اچھا نقطہ ہے، لازم ہے، اور اس کے خلاف بھی آپ کو لڑنا پڑ سکتا ہے. اور اس کی بہترین مثال کربو بلا ہے، خوب کربلا ہے، حضرت علی کی جنگیں ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اس میں وہ حضرت علی نے کس کے اوپر تلوار بلند کی؟ کیا بات ہے، بہت کس کے خلاف تلوار بلند کی؟ تو آپ کیا کہیں گی؟ تو جب آپ 2 چیزوں کو دھیان میں رکھتی ہیں، ایک ڈیفنس کا موروثی حق جو ہر ایک کو دیا گیا ہے، ایک بات یہ کہ یہ دین خود راہ اعتدال پہ چلنے والا دین ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے ایٹ وار ہیں، زیادہ تر قرآن میں کئی جگہوں پہ آیت دی گئی ہے کہ تم کو اجازت دی جاتی ہے کہ تم ان کے خلاف جنگ کرو جنہوں نے تم سے جنگ کی تھی. تو اجازت دی گئی ہے، حکم نہیں دیا گیا ہے کہ تم نے جنگ کرو، اجازت دی گئی ہے. جتنی یہ آیتیں ہیں، جتنی آیتیں آپ پیش کریں گی، یہ تمام وہ آیتیں ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ایٹ وار ہیں، اور جب کوئی اس کے ساتھ ایٹ وار ہوتا ہے تو وہاں پہ ایٹ وار ہونے کے بعد اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے، اگر
ایٹ وار ہیں اور انہیں یہ حکم دیا جائے کہ تم اپنی دفاع مت کرو، تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے. تو جنہوں نے تم کو ان کے گھر سے نکالا من القتل. اچھا والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ جو ہے وہ شدید شے ہے، اس کو ختم کرو، ہے نا. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ فإن قاتلوکم فاقتلوہم کذالک جزاء الکافرین فإن انتہوا فإن اللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ ان تمام آیتوں سے کیا بات نکل رہی ہے کہ مسجد حرام میں تم ان سے جنگ نہ کرنا. ہاں لیکن اگر مسجد حرام میں بھی وہ تم پر حملہ کریں تو تمہیں بھی جائز ہے کہ تم ان پہ حملہ کرو. یعنی انسان کی جان، مومن کی جان سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم ہے. مومن کی جان کتنی اہم ہے اس کے لیے بہت سی آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے کوٹ کر سکتا ہوں جہاں پہ، اور سب سے بڑی آیت جو رہتی دنیا تک جو ہے وہ پڑھی جاتی رہے گی کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. یہ آیت کس ماحول میں گونجی؟ اس ماحول میں گونجی ہے جب انسانوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی تھی. کہ ایک قطرہ خون بھی اگر کسی کا بہا ہے تو اس کی دیت ہے اسلام میں. ایک قطرہ خون ناحق اگر بہایا گیا ہے، ایک قطرہ بھی. اس سے پہلے یونان میں کیا ہوتا تھا، اس سے پہلے ایران میں کیا ہوتا تھا، اس سے پہلے دنیا کے تمام حصوں میں کیا ہوتا تھا وہ آپ جانتی ہیں کہ روم میں جو کولوسیم جس کے کھنڈر آج تک موجود ہیں، وہاں پہ جانوروں اور غلاموں کی لڑائی کا جو ہے تماشا دیکھا جاتا تھا. جہاں غلاموں کو ذبح کر کے ان کے تڑپنے کا تماشا امیر لوگ دیکھا کرتے تھے، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا تھا. میں آپ کے سامنے کیا کیا بیان کروں. ایسے موقع پہ یہ آیت بلند ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جائز وجہ کے قتل کر دیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. انسانی جو ہے وہ سیکریڈ، یعنی انسان کی لائف کو سیکریڈ سمجھنے کا جو موقع ہے، اس کے لیے نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جس میں کہا گیا. اور اسی قرآن مجید میں ابھی میں ریفرنس آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس میں کہا گیا کہ عین میدان جنگ میں اگر کوئی تم کو سلام کرے تو سمجھ جاؤ کہ یہ جو ہے یہ پلٹ رہا ہے، اور اس کے اوپر یہ نہ کہو کہ تم مسلمانوں میں سے نہیں ہو. کیا بات ہے، تم مسلمانوں میں سے یعنی اس وقت بھی اس کے اوپر گنجائش کا دروازہ کھلا رکھا ہے، گنجائش کا دروازہ کھلا ہے. اور جگہ جگہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. میدان جنگ میں بھی رہو تو حد سے نہ گزرو، حد سے نہ گزرو. میں نے 3 لفظ کہے تھے، آپریشن، ٹرانسگریشن اور ایگریشن. یہ تینوں چیزوں کو قدرت پسند نہیں کرتی. اور یہ جتنی آیتیں ہیں یہ بس وہی آیتیں ہیں کہ جو تم سے ایٹ وار ہے، تم سے ایٹ وار ہے. تو جب میدان جنگ کی بات آتی ہے تو دنیا میں کون سا ملک ہے، کون سا مذہب ہے کہ میدان جنگ میں یہ اخلاق کی تعلیم دے کہ جو تمہارے پاس تلوار لے کے آ رہا ہو تم اسے پھول پیش کر دو. جب وہ تلوار لے کے سامنے آپ کے آ رہا ہے تو آپ کو تلوار سے ہی اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. بالکل، بہت عمدہ ہے آغا. اور دنیا کا سب سے یوں کہہ لیجیے کہ غریب ملک بھی اگر کوئی ہوگا تو اس کے پاس بھی ڈیفنس کے لیے چیزیں مہیا ہیں، اور جو ڈیفنس کی چیزیں مہیا ہیں ان سے پوچھے یہ بندوقیں، یہ توپ تم نے کیوں بنا رکھی ہے اپنے پاس، کیوں رکھی؟ اس کا مطلب تم بلڈ شیڈ کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ یہ کہے گا نہیں، ہم بلڈ شیڈ نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب کوئی ہمارے اوپر آئے گا، جنگ کو مسلط کرے گا تو ہم جواب دیں گے. یہ آیات دراصل امپاورمنٹ ہے، ہم ان کو امپاورمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ہمیں نہتہ نہیں چھوڑا، ہمیں اجازت دی گئی ہے. جنہوں نے تم سے مقاتلہ کیا ان سے قتل کرو، جنہوں نے تم کو تمہارے گھر سے نکالا تم ان کے ساتھ جنگ کرو. تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر مذہب کے اسکرپچرز میں پائی جاتی ہیں بلا تفریق. بالکل، آپ کسی مذہب کے اسکرپچر کو بتائیے، میں اس میں دکھاؤں گا کہ اس مذہب کے فاؤنڈر نے، اس مذہب کے ذمہ داروں نے انسان کو وہ سب سے بڑا حق عطا کیا ہے جس کو کہتے ہیں رائٹ آف ڈیفنس. بہت عمدہ. مجھے یاد ہے ہم بہنیں جب بچپن میں لڑا کرتی تھیں اور ایک دوسرے کی برائیاں کبھی جو اپنے ابو سے جا کر کرتی تھیں تو ابو ہمیشہ ہم لوگ کو ایک بہت اچھی مثال دیا کرتے تھے. کہتے تھے بیٹا یہ جو صفت ہے نا یہ مکھی صفت ہے، انسان کو مکھی صفت کبھی نہیں ہونا چاہیے. وہ پورا خوبصورت جسم چھوڑ کے جا کے گندے زخم پر بیٹھتی ہے. تو جن لوگوں نے ان آیات پر اعتراض اٹھایا ہے، ان آیتوں کے اوپر نہیں، بالکل مجھے لگتا ہے وہ مکھی صفت لوگ ہیں جنہوں نے ان آیات، حالانکہ یہ آیات بھی خوبصورتی ہیں اپنے آپ میں، بالکل خوبصورتی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس کو اپنے حساب سے، اپنے پروپیگنڈا کو جو ہے وہ کامیابی دینے کے لیے اسے اس طریقے سے پیش کیا. بہرحال بہت عمدہ آپ نے اطمینان بخش جوابات دیا آغا. تو ان آیات سے، ان یوں کہہ لیجیے دلائل سے آپ نے بہترین طور سے ثابت کیا کہ یہ جو فرسٹ کیٹیگری تھی وہ
ایز اے ڈیفینس اللہ نے ہمارے اوپر نازل کی ہے اور ہمیں امپاور کیا ہے یہ دے کر. ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑ دیا کہ تمہارے پر کوئی ظلم کرتا رہے اور تم ہاتھ باندھ کر اسے دیکھتے رہو, بلکہ ہمیں حق دیا ہے کہ ہم اپنی دفاع کر سکیں. بالکل, میں بات کو اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کسی غیر مذہب کے انسان کو اسلام نے کسی جگہ یہ نہیں کہا ہے کہ تم اس کے اوپر تلوار کھینچو, تم اس کے اوپر جو ہے وہ ایگریشن. میں نے آپ کے سامنے کہا اگر کوئی ہو سکتا ہے آپ کا پڑوسی ہو, اگر وہ پڑوسی ہے غیر مسلم, تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب تک وہ نہ کھا لے آپ کھانا نہیں کھا سکتے. کیا وہ یہ کہے گا کہ اگر تمہارا جو ہے غیر مسلم جو ہے وہ ہمسایہ ہے اور پڑوسی ہے تو تم اس کا گھر لوٹ لو, تم اس کے گھر میں آگ لگا دو اور اس کے مال پہ قبضہ کر لو؟ جو آپ سے ایٹ وار ہے, جو آپ سے جس وقت جنگ کی حالت میں ہے, بلکہ تمام غیر مسلمین کے لیے اسلام کا پیغام یہ ہے کہ آپ ان کو پیغام پہنچائیے, آپ ان کو نیکی کی طرف بلائیے. اگر آپ بلا سکتے ہیں تو آپ بلائیے, نہیں بھی بلا سکتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ انسانوں کا سلوک کریے. اور اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. لیکن دنیا میں ہر جگہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایٹ وار ہے تو اس کے خلاف ڈیفنس کا حق ہر ایک نے دیا ہے. یہ تمام آیتیں ان غیر مذہب لوگوں کے لیے ہیں کہ جو آپ سے ایٹ وار ہیں, جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں, جو آپ کا برا چاہتے ہیں, وجود کو مٹا دینا چاہتے ہیں. تو کیا آپ یہ الاؤ کریں گے کہ آئیے آپ ہمارے وجود کو مٹا دیجیے؟ اور نہ صرف ہمارے وجود کو بلکہ ہمارے مقصد کو, یہ نہیں کہ ہمارے, بالکل یہ نہیں, ہماری آئیڈیالوجی کو, ہمارے آئیڈیاز کو مٹا دینا چاہتے ہیں. تو اس کے مقابلے پر ہمیں کیا کرنا ہوگا, کیا کہنا ہوگا؟ وہی کہنا ہوگا جو قرآن کہہ رہا ہے. بہت عمدہ ہے آغا. دوسری کیٹیگری جو ان آیات کی ہے وہ ہم نے اس سے پہلے وائلنس کی بات کی, اب وہ آیات ہیں جن میں کاٹنے مارنے کا حکم تو نہیں ہے, مگر ایک طریقے سے یوں کہہ لیجئے کہ یہ نفرت کو پھیلاتی ہیں بقول دوسروں کے. یہ چند آیات, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ نساء کی آیت نمبر 89, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ منافقین چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح اللہ کا انکار کرو اور سب برابر ہو جائیں, تو خبردار تم انہیں اپنا دوست نہ بناؤ جب تک راہ خدا میں ہجرت نہ کریں, پھر یہ انحراف کریں یعنی پلٹ جائیں تو انہیں گرفتار کر لو اور جہاں پہ پاؤ قتل کر دو, اور خبردار ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بنانا. آگے جو آیات ہیں, سورہ نساء کی آیت نمبر 101, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57, سورہ توبہ کی پھر سے آیت نمبر 23, سورہ توبہ کی آیت نمبر 28. یہ تمام آیات آغا, ان کو اگر ہمارے ناظرین مطالعہ کریں ان سبھی میں یہ زیادہ تر بیان کیا گیا کہ انہیں دوست نہ بناؤ, انہیں دوست نہ بناؤ, ان کے قریب نہ جاؤ. تو کیا آیا یہ ایک طریقے سے, بالخصوص اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو ہم تو رہتے ہی ایسے لوگوں کے درمیان ہیں جو اپنے لیے یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کے لیے ہی ہمارا ملک جانا جاتا ہے, تو ہم تو رہتے ہی الگ الگ مذاہب کے لوگوں کے درمیان ہیں. تو ایسے میں ہم پر کیا فرض بنتا ہے؟ کیا یہ آیات یہ آیات خود ہمارے دعوے کو ثابت کرتی ہیں. یہ آیت مخاطب کس سے کر رہی ہے؟ یہ منافقین. تو یہ منافقین کون ہیں؟ یہ تو مسلمانوں ہی کے درمیان منافقین ہیں نا. اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ جن کے دل پر کچھ اور ہے, زبان پر کچھ اور ہے. یعنی دوسروں کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں, یہ تو اپنے مسلمانوں کے در منافقین جو ہیں وہ دوسروں کے میں نہیں پائے جاتے. منافق تو اسی کو کہا جاتا ہے جس کی زبان پر ایمان ہے اور دل میں شرک ہے. تو سوال اس بات کا ہے کہ جس طرح سے, اب آپ یہ بتائیے, یہ تو قرآن کا انصاف ہے کہ جس طرح سے جو لوگ دوسرے ایٹ وار ہیں آپ سے, ان سے مقابلے کا حکم دیا جا رہا ہے, اسی طرح سے مسلمانوں کے مقابلے کا حکم دیا جا رہا ہے آپ سے. بالکل وہی بات ثابت ہو گئی. تو منافقین جو ہیں مسلمانوں ہی میں تو پائے جائیں گے, دوسرے مذہب کے لوگ منافق نہیں کہے جائیں گے, کیونکہ وہ تو سامنے ہیں, وہ تو جو ہیں وہ سامنے ہیں. منافق وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر اسلام ہو, دل میں کچھ اور ہو, دل میں دشمنی ہو. بالکل زبان پہ اسلام ہو, دل میں دشمنی اسلام ہو. ان کے لیے جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ ان کو دوست نہ بناؤ, یہ تو دنیا کا دستور ہے. اگر میں آپ کا دوست بننا چاہوں, میری زبان پر آپ کی دوستی ہو اور میرے دل میں آپ کی دشمنی ہو, تو قرآن آپ کے لیے کیا تعلیم دے گا کہ ان کو دوست نہ بناؤ؟ یہی تعلیم یہاں دی جا رہی ہے. اس میں تو مطلب بالکل سامنے کی بات ہے کہ جس آیت کی آپ نے تلاوت کی اس میں کہا جا رہا ہے یہ منافقین یہ چاہتے ہیں. منافقین کون ہیں؟ جو تمہاری صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بلیک شیپ جو تمہاری صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ کہ جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں, بظاہر مسلمان ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ختم ہو جاؤ صفحہ ہستی سے. تو ان کے بارے میں اگر یہ کہا جا رہا ہے
کو تم ان کو گرفتار کر لو، تم ان کو ان کے ساتھ جو بھی کرنے کو کہا جا رہا ہے، یہ باتیں اسلام کی انصاف پسندی پر مبنی ہیں. اسلام جس طرح سے دوسروں کے لیے یہ حکم دے رہا ہے those who are at war with Islam، اسی طریقے سے یہ جو ہمارے صفوں میں بیٹھے ہوئے does not matter ان کی زبان پہ اسلام ہے یا نہیں ہے، بالکل دل میں جو ہے جو کچھ ہے ان کے بارے میں، اور پورا سورہ منافقون موجود ہے جو ان کی مذمت میں بیان کیا گیا ہے. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، یہ باتیں جو باتیں آپ نے پہلے سوال میں کی تھی مذہب کے خلاف نہیں ہے، اس آئیڈیا کی مخالفت ہے. تو اگر وہ لوگ ہماری صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی یہ کہا جائے گا کہ ہم ان کو اپنا دوست نہ بنائیں. بالکل، بہت عمدہ آگا. انشاءاللہ چند اور سوالات ان آیات کے اعتبار سے میرے پاس ہیں جو ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دریافت کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ آغا، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. ناظرین کرام، یہ وہ چند آیات تھیں ان 26 آیات میں سے جن پر اعتراض اٹھایا گیا اور جن پر ایک یوں کہہ لیجیے کیس درج کیا گیا دین اسلام کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف. مگر یقیناً اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، تو پھر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خود خدا کرے. ہم اور آپ تو بس چھوٹی سی اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کے ذریعے سے انشاءاللہ اور دفاع کریں گے ان تمام آیات کا جن کا ذکر آج نہیں ہوا ہے. اس کے لیے آپ کو بنے رہنا ہوگا چینل ون کے ساتھ. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. فی امان اللہ.